جب حافظ قرآن فوت ہو جاتا ہے، اللہ زمین کو حکم دیتا ہے کہ اس کے گوشت کو نہ کھانا۔ زمین عرض کرتی ہے، اے میرے معبود، میں اس کا گوشت کیسے کھا سکتی ہوں جبکہ اس کے شکم میں تو تیرا کلام موجود ہے۔ حضرت بلال حبشی تھے، سید نہیں تھے، کالے تھے مگر سفید نہیں تھے، غریب تھے، امیر نہیں تھے، غلام تھے، آزاد نہیں تھے، ان پڑھ تھے، عالم نہیں تھے، لیکن ان کے تقویٰ کا عالم یہ تھا کہ آپ مکہ کی سرزمین پر چلتے اور قدموں کی آہٹ جنت میں سنائی دیتی۔ ہر لکھی ہوئی بات کو ہر پڑھنے والا نہیں سمجھ سکتا، کیونکہ لکھنے والا احساس لکھتا ہے اور پڑھنے والا صرف الفاظ پڑھتا ہے۔ وقت، موسم اور لوگ سب کی ایک سی فطرت ہوتی ہے، کب کون کہاں بدل جائے پتہ ہی نہیں چلتا۔ بہت خوبصورت ہوتے ہیں وہ رشتے جن میں ناراضگی کے بعد معمولی سی مسکراہٹ پر زندگی پہلے جیسی ہو جائے۔ حال پوچھ لینے سے حال ٹھیک نہیں ہو جاتا، بس ایک تسلی سی ہو جاتی ہے کہ اس دنیا کی بھیڑ میں کوئی اپنا بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میرے ذکر کے لیے وقت نکالو، میں تمہارے کاموں میں برکت عطا کروں گا، ورنہ دنیاوی کاموں کی کثرت تم پر اس قدر مسلط کر دوں گا کہ تمہیں فرصت ہی نہ ہوگی اور سکون سے محروم ہو جاؤ گے۔ لوگوں پر 3 احسان کرو، نفع نہیں دے سکتے تو نقصان نہ کرو، خوش نہیں کر سکتے تو رنجیدہ نہ کرو، تعریف نہیں کر سکتے تو برائی نہ کرو۔ نہ جانے کون سی سازشوں کا ہم شکار ہو گئے کہ جتنے صاف دل تھے اتنے داغدار ہو گئے۔ جب لوگ راستے الگ کرنے کا فیصلہ کر لیتے ہیں تو سب سے پہلے وہ رابطے کم کر دیتے ہیں۔ احسان کرنے والے بنو، احسان جتانے والے نہ بنو۔ صبر ایک ایسی سواری ہے جو اپنے سوار کو کبھی گرنے نہیں دیتی، نہ کسی کے قدموں میں نہ کسی کی نظروں میں۔ 3 کام اللہ کو بہت پسند ہیں: ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنا، دل نہ چاہتے ہوئے بھی معاف کر دینا، کسی کے گناہ پر پردہ ڈالنا۔ دل کی بات صاف صاف بتا دینی چاہیے، کیونکہ بتا دینے سے فیصلے ہوتے ہیں اور نہ بتانے سے فاصلے۔ رابطے ختم ہو جائیں، رشتے ٹوٹ جائیں تو بھی محبتوں کا کوئی خاص فرق نہیں پڑتا۔ جس طرح یاد حافظ پر قابض رہتی ہے، اسی طرح محبت بھی دل سے دستبردار نہیں ہوتی۔ انسان امیدوں سے بندھا ایک ضدی پرندہ ہے، جو گھائل بھی امیدوں سے ہے اور زندہ بھی امیدوں پر ہے۔ کچھ تکلیفیں ایسی ہوتی ہیں جن پر معاف تو کیا جا سکتا ہے، لیکن تعلق نہیں رکھا جا سکتا۔ بے عزتی کا جواب اتنی عزت سے دے کہ سامنے والا خود ہی شرمندہ ہو جائے۔ کسی کا دل مت دکھاؤ، ہو سکتا ہے وہ تمہیں ایسے چاہتا ہو جیسے مرنے والا زندگی۔ عقل جتنی چھوٹی ہوگی زبان اتنی لمبی ہوگی، کیونکہ برتن وہی چور کرتا ہے جو خالی ہوتا ہے۔ مطلب کا وزن بہت زیادہ ہوتا ہے، اس لیے تو مطلب نکلتے ہی رشتے ہلکے ہو جاتے ہیں۔ زمانے کی جہالت کا عالم تو دیکھ اقبال، قیمتی چادریں بے جان قبروں پہ اور زندہ عزت بے حجاب پھرتی ہے۔ تجھے تیری اوقات کا اس دن پتہ چل جائے گا اے انسان، جب لوگ تجھ پہ مٹی ڈال کر ہاتھ بھی تجھ پر جھاڑیں گے۔ کامیابی حاصل کرو، لیکن پیسے کے لیے نہیں بلکہ اپنی پہچان بنانے کے لیے۔ مشکلات میں گھبرانا نہیں چاہیے، ستارے ہمیشہ اندھیرے ہی میں چمکتے ہیں۔ کسی کی پہچان علم سے نہیں ہوتی بلکہ ادب سے ہوتی ہے، کیونکہ علم تو ابلیس کے پاس بھی بہت تھا لیکن وہ ادب سے محروم تھا۔ زندگی کی ٹھوکر بہت نرالی ہے، جب بھی لگتی ہے کسی کی اصلیت دیکھی جاتی ہے یا پھر کچھ نہ کچھ سکھا دیتی ہے۔
گزری ہوئی زندگی کو یاد نہ کر، تقدیر میں جو لکھا نہیں اس کی فریاد نہ کر، جو ہوگا وہ ہو کر ہی رہے گا، تو کل کی فکر میں اپنا آج برباد نہ کر۔ اللہ کی دی ہوئی ڈھیل کو اپنی چالاکیاں مت سمجھو، جس دن اس نے رسی کھینچ لی منہ کے بل ہی گرو گے۔ یا رب مجھے کسی کے دل پر بوجھ مت بننے دینا، جو مجھ سے دور ہونا چاہے مجھے اس سے پہلے دور کر دینا۔ لوگ حسد آپ سے نہیں بلکہ آپ کی زندگی میں موجود سکون، خوشیوں اور بے شمار نعمتوں سے کرتے ہیں۔ کسی کی نرمی کو اس کی کمزوری نہ سمجھو، اگر وہ سر جھکا کر چلتا ہے تو صرف اللہ کے خوف سے۔ درود شریف کے دم کا اثر۔ ایک سائنسدان نے تحقیق کی ہے کہ درود شریف پڑھ کر جب دم کیا جاتا ہے تو سانس میں ایک قسم کی برقی روح پیدا ہوتی ہے جو مریض پر نہایت خوشگوار اثر ڈالتی ہے۔ چراغوں سے نہ پوچھ کہ باقی تیل کتنا ہے، نہ ہی سانسوں سے پوچھو کہ باقی کھیل کتنا ہے، پوچھو صرف کفن میں سوئی ہوئے انسانوں سے، عمل زندگی میں ہو تو قبر میں چین کتنا ہے۔